تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ نے ایک بستی والوں کی عجیب حالت کو بیان فرمایا ہے۔ کانت آمینہ، یہ بہت اطمینان والے لوگ تھے، مطمئنہ، ہر چیز سے مطمئن تھے، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے اللہ کے رزق ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پھر اللہ رب العزت نے چکھایا ان کو بھوک کا اور خوف اور ڈر کا مزہ۔ فاذاقها اللہ بما كانوا يصنعون، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ایک رسول آیا ان کی ہی نسل میں سے۔ وَكَذَّبُوا، اس نبی کو بھی جھٹلا ڈالا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا اور یہ بڑے ظالم تھے۔ آیت نمبر 112 اور 113، پارہ نمبر 14 سورۃ النحل۔ ایک قوم تھی، یا تو حضرت عزیر کی یا قوم سبا تھی۔ قرآن کے دیگر سپاروں میں بھی نا ان کا ایک بڑا نظارہ آئے گا۔ ان کے جو گھر تھے، ہر بندے کو جو گھر ملا ہوا تھا اس کے دائیں طرف بھی باغ تھا اور بائیں طرف بھی باغ تھا۔ اور باغ کا آپ نے نظارہ کبھی دیکھا ہوگا کہ جب گھر کے دائیں اور بائیں باغات ہوں، اس میں پھر پھل ہوں، اس میں پھر سبزیاں ہوں، اس میں اناج ہو، اس میں تمام چیزیں ہوں، چشمے بہہ رہے ہوں اور تمام نعمتیں اللہ کی آپ کے پاس موجود ہوں، اور اتنا کچھ ان کے پاس تھا، مطمئن نہ، بالکل ان کو کبھی بھی بھوک کا خوف نہیں تھا۔ آج کل جیسے کھرب پتی لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی کھا سکتے ہیں، ہماری نسلیں بھی کھا سکتی ہیں، تب بھی یہ ختم۔ لیکن اللہ کا جب عذاب آ جائے اور ان کی زمینیں ہی دھنس جائیں، جن بینکوں میں پیسہ ہے وہی پگھل جائیں، جس لاکرز میں پیسہ ہے اس کے اوپر طوفان آ جائے، جس دکان میں ان کی جیولری، سونے، کاروبار ہیں، شاپنگ سینٹر ہیں، پلازے ہیں، مکان ہیں، گاڑیاں ہیں، ایک دم سے آفت آ جائے، سب کچھ ایسے ملیا میٹ ہو جائے، اب کیا ہوگا؟ زیرو پہ چلے جائیں گے، زیرو پہ چلے جائیں گے۔ تو کبھی آپ دولت رکھ کر مطمئن کبھی نہ ہوں۔ ہاں، اگر اس کی زکوٰۃ آپ پوری دے رہے ہیں پھر آپ اطمینان رکھیں، پھر اطمینان رکھیں۔ تو یہ بڑی مطمئن تھی، ہمارے باغ ہیں، ہمارے کھیت ہیں، ہمارے پانی ہیں، ہمارے چشمے ہیں، ہمارا گوشت آ رہا ہے، اور یاتیہا رزقہا من کل مکان، ادھر سے بھی رزق آ رہا ہے، ادھر سے بھی رزق آ رہا ہے، ادھر سے بھی رزق آ رہا ہے، پیچھے سے بھی رزق آ رہا ہے، چاروں سمت سے۔ کیا مطلب؟ جس کے 4 بزنس ہو اور ہر طرف سے ان کو ایسے ہی پیسہ آ جائے، ان کو گننے کے لیے بھی ملازم رکھنے پڑے، تو یہ بندے مطمئن تھے، کوئی مسئلہ۔ پھر کیا ہوا؟ کفرت بیان میں لوگوں نے کہا یار اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو، ہیں؟ وہ کہتے یار یہ تو ہمارا کمال ہے، سارا ہمارا ہنر ہے، ہمارا بزنس ہے، ہمارا ایک نام ہے، ہماری ایک برانڈ ہے، اور ہم تو اس کے نام پہ چل رہے ہیں۔ ناشکری کر لی، ناشکری کر لی۔ اور ناشکری میں ایک ہے کہ آپ 5 ٹائم کی نماز چھوڑیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ الحمدللہ کہنا اپنے کھانے اور پینے پہ ختم کر دیں، تیسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنی محنت، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی قسمت، اپنا مزہ سمجھیں اور اپنا اسٹیٹس سمجھیں کہ جناب ہمارا درجہ ہی اتنا ہے کہ ہم اتنا کچھ کھا سکتے ہیں، اتنا کچھ پی سکتے ہیں۔ اور ناشکری پھر کیا ہے؟ یتیم کو نہیں، غریب کو نہیں، مسکین کو نہیں، غلام کو نہیں ہے، اور کیا ہے؟ اس کو کوڑے کرکٹ میں پھینک دینا۔ پھر ایک ناشکری کیا ہے کہ جب آپ نے کہیں سے سالن ڈالا ہے پلیٹ میں، ذرا سا چکا پھینک دیے، چاول ڈالے ذرا سے چکے پھینک دیے، شادیوں میں اکثر اس طرح ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کی ناشکری پر اللہ پوری کائنات کے خزانے بھی اگر آپ کو عطا کر دیں، کسی اور کو نہ عطا کرے، تو ناشکری پہ اللہ وہ سب تباہ کر سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اور آج کئی لوگ 10 کروڑ کے مالک ہیں، کہیں 20 کروڑ کے مالک ہیں، کئی بندوں نے 4 فیکٹریاں بنا لی ہیں، 4 گھر بنا لیے ہیں، 4 دکانیں بنا لی، مطمئن ہے، مطمئن ہے۔ ہاں جی میری بیٹی ہے اس کے لیے یہ ہو جائے گا، دوسری بیٹی ہے اس کے لیے یہ ہو جائے گا، تیسری بیٹی ہے اس کے لیے یہ ہو جائے گا، بیٹا ہے اس کو یہ دے دوں گا، فلاں ہے اس کو یہ دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ میرے پاس پھر بھی 50 گھر ہے، میں ان کا 2 کروڑ روپیہ کرایہ آتا رہے گا، میں کھا کھا کے بھی جاؤں تو دنیا سے مجھے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب ناشکری ہو گئی، کیا ہوگی؟ ناشکری۔ ناشکری پہ ہوا کیا؟ بچوں نے بھی نماز چھوڑ دی،
بیٹیوں نے بھی چھوڑ دی، ٹھیک ہے، اس نے بھی چھوڑ دی، اور اللہ کا نام ہی گیا، اللہ دینے والے کا نام ہی گھر سے گیا۔ یہ جو ہم آتے ہیں نا مساجد میں، مدارس میں، درس قرآن میں، دین میں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنا رزق حلال مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ وافر رزق نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے ہمارا ایمان بھی بڑا کمزور ہے، اگر ہمارے اوپر 50 کروڑ 1 ارب روپیہ آ جائے، شاید ہم بھی گھر میں یہ نماز قرآن ذکر کیا کر دیں، چھوڑ دیں۔ انہوں نے ایسا کیا، اللہ نے پھر 2 ان کو سزائیں دی، لباس الجوع والخوف۔ ایک تو کیا آئی؟ بھوک آئی، دوسرا کیا آیا؟ ڈر آ گیا۔ کیا آ گیا؟ ڈر آ گیا۔ جب عذاب آتا ہے تو ڈر آتا ہے نا، زلزلہ آیا تھا، ڈر ہی محسوس ہوا، رات کو لوگ سوئے نہیں، لوگوں نے کہہ دیا جی یہ جو زلزلہ آیا اس کے جھٹکے رات کو بھی آ سکتے ہیں، دن کو بھی آ سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو خوف ہے نا، خوف کی زندگی یہ بھی موت ہے، خوف کی زندگی موت ہے۔ آپ کو ڈاکو کا ڈر ہے، دشمن کا ڈر ہے، رات کو کوئی آ جائے گا، دن کو کوئی آ جائے گا، کوئی گولی مار دے گا، باہر نکلوں گا تو یہ ہو جائے گا، ادھر جاؤں گا تو یہ ہو سکتا ہے، ادھر جاؤں گا تو آپ کہیں جا نہیں سکتے، کہیں آ نہیں سکتے، کہیں پھر نہیں سکتے، کہیں گھوم نہیں سکتے۔ یہ خوف جو آپ کے دماغ پہ ہے یہ بھی ان کے اندر آ گیا۔ اور جوع، جن کے بچے 10 کھانے کھاتے ہوں اور جن کے بچے باپ سے روزانہ 1000 روپیہ لیتے ہوں، اب باپ ان کو 1-4 آنے بھی نہیں دیتا، آپ بتائیں ان بچوں کا کیا تصور ہو۔ اور پہلے جو ہم 1000 ان کو دیتے ہیں نا بچوں کو، یہ بھی ہم ان کی فطرت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو گھر کا کھانا کھائیں، ماں کا پکا ہوا دیں، باپ کی کمائی میں سے حلال رزق صاف پاکیزہ ان کو دیا جائے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور اسراف نہ کریں، لو جی اس کو بھی دو جی، اس کو بھی دو جی، اس کو بھی دو جی، کھاؤ جی، یاشی کرو جی، یہ کرو جی، وہ کرو جی، فلاں کرو جی، اب یہ ہو گیا دیوالیہ۔ اور پھر کیا کہتے ہیں لوگ، تو جناب پیسہ جب تھا نا، ہر طرف سے فون آتے، ہر طرف سے مہمان آتے، ہر طرف سے ویلکم ہوتا، ہر طرف سے صاحب جی کہتے، ہر طرف سے یہ ہوتا۔ پیسہ گیا، فون بند، ملاقاتیں بند، پوچھ گند، سب کچھ گند۔ یہ بات ہمارے تجربے کی، آپ کا بھی تجربہ ہے کہ جس بندے کے پاس پیسہ نہیں نہ ہوتا بیچارے کے پاس، لوگ اس کے قریب ہی نہیں آتے، اور جس کے پاس دولت ہے، گاڑی ہے، کوٹھی ہے، کبھی اس کی بہن فون کری، بھائی جان السلام علیکم، مجھے آپ کی بڑی فکر ہے، آپ کی طبیعت کی بڑی فکر ہے۔ کبھی اس کا چھوٹا بھائی اس کو فون کر رہا ہے، بھائی جان کیسے، بھائی رات کو 11-12 بجے تم نے فون کیا، جی بس میں نے کہا آپ کی طبیعت پوچھ لوں۔ اب یہ کہتے ہیں واہ جی واہ، چھوٹے نے مجھے فون کیا، بہن نے مجھے فون کیا۔ اب بہن بھی بیچاری کیا سوچ رہی ہوتی ہے، بھائی ارب پتی ہے، کوئی جو 2-4 کروڑ مجھے بھی دے دے گا، بھائی بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ 0 میٹر پہ جائے گا، اب اس کو فون بھی نہیں آئے گا، اگلے بندے نے کہنا ہے بیلنس ہی ضائع کرنا ہے اس کا حالت پوچھ کے، کیونکہ مجھے ملنا تو کچھ آگے سے ہے نہیں۔ یہ سب دولت کا کھیل ہے اور بڑے گھروں کا کھیل ہے۔ آپ کو لوگ سلوٹ مارتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی محبت میں لیلا مجنوں کی محبت ہے، وہ سلوٹ مار رہے ہیں؟ جی یہ جو MP ہے، MN، یہ جو وزیر ہے، ان کو ہم آتے ہیں السلام علیکم سر، جی یہ کیا سلوٹ ہے بھائی؟ یہ محبت کا سلوٹ ہے کہ ہرس کا ہے، لالچ کا ہے، یہ ہرس کا ہے۔ لیکن اساتذہ دین جو ہوتے ہیں، ان کے بچے ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، ان کے پاؤں دباتے ہیں، ان کے پاس دزانو ہو کے بیٹھتے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ مالداروں کی کوٹھی میں کبھی آپ کو محبت نہیں ہے۔ وہ جو چوکی دار بیچارہ ہے نا 15,000 روپے تنخواہ والا، وہ بھی صاحب کو سلوٹ مارتا ہے، اس کے مہمان کو سلوٹ مار رہا ہوتا ہے، دروازے کھول رہا ہوتا ہے، بند کر رہا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اگلا بندہ متاثر ہوتا ہے اس کے اخلاق سے۔ آپ ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، یہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، سر بیٹھے، سر کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، یہ ساری۔ اب پرائیویٹ ڈاکٹر ہے، سرکاری اسپتال میں جائیں تو آپ کی طرف آنکھ بھی پوری نہیں اٹھاتا۔ اگر 2,000 روپے آپ اس کو فیس دے کے جائیں تو وہ آپ کو 2 قدم آگے آ کے ملے گا، بیٹھے صحیح، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محبت ہے؟ نہیں، یہ دولت کے رشتے ہیں، یہ مال کے رشتے ہیں، یہ آپ کی ذات کے رشتے نہیں ہیں، یہ آپ کے ہرس کے رشتے ہیں، یہ سب۔ اب وہ ویٹر بھی اس چکر میں ہوتا ہے کہ یار مجھے کوئی ٹرپ دے دے، ہیں، اور آپ کے چوکیدار بھی اس چکر میں ہوتا ہے سلوٹ ماروں، کوئی مجھے 15,000 کے علاوہ 150 اور بھی مل جایا کرے۔ میرے بھائی یہ دولت ہے، یہ دولت کی محبت ہے، اور یہ بھی ناشکری پہ آگے کفرت بانعام اللہ۔ پھر اللہ نے ان مالداروں کو، چودھریوں کو، دولت مندوں کو لباس الجوع والخوف، 2 عذاب دے دیے، ایک جوع بھوک، دوسرا کیا ہے خوف۔ ان پہ کیا آ گیا، خوف مسلط ہو گیا۔ اور خوف اس کی وجہ سے بما کانوا یصنعون، خدا کی ناشکری کی۔ اب قرآن نے کیا کہا،
اللہ نے ان کا نبی بھیجا، اور یہ بڑے چودھری تھے، انہوں نے کہا نبی بھی نہیں مانتے، رسول بھی، اللہ کی نعمتوں کی بھی ناشکری، نبی کی بھی ناشکری، رسول کی بھی ناشکری، تو میرا اللہ بھائی، میرا اللہ کتنا بڑا طاقتور ہے، اور اللہ بہت بڑا غیرت مند ہے۔ جس ٹائم یہ فن خان بن جاتا ہے نا، نہ سجدہ، نہ شکر، نہ ذکر، نہ فکر، نہ سبحان اللہ، نہ استغفر اللہ، نہ اللہ اکبر، نہ لا الہ الا اللہ، نہ کوئی تسبیح، نہ کوئی تحلیل، نہ کوئی تذکیر، نہ کوئی ذکر، نہ کوئی داڑھی، نہ کوئی ٹوپی، نہ کوئی پگڑی، نہ کوئی نماز، نہ کوئی پردہ ہے۔ ارب پتی بندہ اس کی ماں کو، اس کی بیوی کو، اس کی بیٹی کو ایک برقع اگر نہیں ملا ہوا تو اللہ کے ہاں تو وہ فقیر ہے، اللہ کے ہاں تو وہ فقیر ہے۔ اللہ کے ہاں تو امیر وہ ہوتا ہے جس کی ماں پہ برقع ہو، جس کی بیٹی پہ برقع ہو، جس کی بیوی پہ برقع ہو، جس کے ہاتھ ڈھپے ہوئے ہوں، جس کے پاؤں ڈھپے ہوں، جن کی چال اچھی ہو، جن کا نظام اچھا ہو، جن کا دین اچھا ہو، واقعی تو اللہ کے ہاں فقیر ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے انہوں نے رسول کو، خدا کو کیوں جھٹلایا؟ پیسہ دولت مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے ان کے اوپر رزق ہی آتا ہے، اور رزق آتا ہے، رزق آتا ہے، رزق آتا ہے۔ انہوں نے کبھی رزاق کی طرف توجہ تھوڑی بہت تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو میرا اللہ بڑی مار مارتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز جو ہمارے بزرگ کہہ کے گئے نا، یہ بالکل حق ہے، یہ بالکل سچ ہے، یہ بالکل برحق ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھے لوگ جو کروڑ پتی لوگ تھے جی، اور ایک وقت وہ آیا کہ ہاتھ پھیلانے والے بندے، ہاتھ، ایسا وقت آیا میں نے کروڑ پتی بندہ دیکھا ہے کہ جس نے آ کے 200 روپیہ میرے سے مانگا ہے، جب کہ میری عمر اس وقت 12-13 سال تھی۔ کہنے لگا ادھر آؤ بیٹا، جیب میں آیا کوئی پیسے؟ میں نے کہا جی ہیں پڑے ہوئے ہیں، 200 روپیہ ہے۔ کہتا یار دینا، میرے پاس چینج نہیں ہے میرے پاس۔ وہی بندہ، وہ کیا ہوا، سود کی مار پڑی، ڈکیتی ہو گئی، سارا کچھ لوٹ لٹا کے ہر چیز کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، اور جس کا سہارا تھا وہ مال ختم ہو گیا۔ اب اس کے دروازے کے اوپر کوئی دیکھتا نہیں تھا، فقیر و غریبوں کے پاس بندہ بیٹھتا تھا۔ اس طرح کے اور ہمارے اس علاقے میں کئی مسائل، فیکٹریوں کی فیکٹریاں اجڑ گئی، فیکٹریوں کی فیکٹریاں اجڑ گئی۔ ہمارے ایک دوست ان کی گھی کی فیکٹری تھی، کھل بنولا یہ بناتے تھے، بہت امیر ترین آدمی تھے۔ ان کے بیٹے نے کچھ گھپلا کیا، پیسہ دائیں بائیں کیا، تو انہوں نے بھی بینک سے قرضہ لیا۔ جب وہ ڈوبنے لگے تو علماء سے رابطے، مفتی صاحب ادھر آئیں جی، مولانا صاحب ادھر آئیں جی، دیکھیں جی یہاں کوئی جادو، کالا نیلا، دوسرا چوتھا پانچواں یہ ہے۔ اب کوئی ہماری طرح کا مولوی ہوتا وہ تو یہ کہتا ہے یار اللہ کا نام لے لو بھائی، اللہ خیر کر دے گا۔ کہیں کاروباری بندے ہوتے ہیں نہیں، ادھر بکرے ذبح کر دو، ادھر سریاں لے آؤ، ادھر کلیجیاں لے آؤ، آگے ڈوبا ہوا ہے اور ڈوب رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جس کے ملاقات کے لیے ہمیں 50 بندوں کا ویٹ کر کے جانا پڑتا تھا اندر، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ بالکل کھنڈر اور ویران جگہ بن چکی ہے، اور اس کے اندر 1 روپے کی آمدن نہیں ہے، جہاں 50 لاکھ روپے کی سیل روزانہ بھی ہوتی تھی۔ اللہ ہم سب کو اپنی اس رزق کی نعمت پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے اوپر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے آباء و اجداد جو تھے نا، چٹنی سے روٹی کھاتے تھے، اس کے بعد پیل کو سیدھے ہو کے بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور اس کے بعد اگلے دن اللہ پھر رزق دیتے تھے۔ تو اللہ ناشکری ہم سے نہ کروائے۔ اللہ ہمیں کبھی اپنے پیسے پہ یہ اطمینان کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہمارا کام ٹھیک ہو چکا ہے، اب ہمیں کسی قسم کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، جس حال میں ہیں، سو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور میں نے اس دن بھی عرض کی، جب تک آپ کے 2 ہاتھ نہیں نہ پھیلتے کسی کے آگے مانگنے کے لیے، آپ امیر ترین آدمی ہیں، آپ امیر ترین آدمی ہیں۔ جب تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ، بھائی مجھے دینا یار، کچھ مجھے دینا یار، یہ نہیں پھیل رہے، آپ شکر کرو، سمجھو کہ اللہ نے مجھے امیر بنایا ہوا ہے۔ ورنہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں ٹیکس لگتے ہیں چاروں طرف سے، پہلے رزق آتا تھا نا چاروں طرف سے، اب ٹیکس لگتا ہے چاروں طرف سے، اور نئے سے نئے کام، اس میں بھی اللہ ہمیں ہاتھ نہیں پھیلانے کا راستہ دے رہا، اور اللہ ہمیں کچھ نہ کچھ دیتا جا رہا ہے۔ تو شکر کرو، ہم امیر آدمی الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے دیے ہوئے پر راضی رہنے کی توفیق نصیب